کالا حبشی۔ میری ماں کی ذرا سی بے احتیاطی میری بڑی بہن کی موت کا سبب بن گئی تھی۔ گھر میں ماتم تھا، میری جوان بہن مر گئی تھی۔ ہم بہنیں پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھیں۔ چھوٹا بھائی کچھ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ ہمارے گھر میں کیا ہو رہا ہے۔ گھر میں تمام رشتہ دار اکٹھے تھے۔ امی ساکت تو جامد خاموشی سے بیٹھی تھی جیسے وہ پتھر کی ہو گئی ہوں۔ یہ سراسر امی کی غلطی تھی جس کا خمیازہ ان کی اولاد کو بھگتنا پڑ رہا تھا۔ اولاد کی تکلیف والدین کے لیے سب سے بڑی آزمائش ہوتی ہے۔ میری والدہ کا تعلق ایک مذہبی گھرانے سے تھا۔ امی 4 بھائیوں کی اکلوتی بہن تھی۔ امی نے میٹرک تک تعلیم حاصل کی۔ میٹرک کرنے کے بعد وہ گھر میں فارغ بیٹھی تھی کہ امی کو نہ جانے کہاں سے عملیات کا شوق اٹھا۔ اپنے چھوٹے بھائی کو پیسے دے کر 5-6 عملیات کی کتابیں منگوا کر پڑھنا شروع کر دیں۔ نہ صرف پڑھیں بلکہ ان کتابوں میں دیے گئے عمل کر بھی کرنے لگیں۔ کسی عامل سے اجازت لیے بغیر اس طرح کہ عملیات کا کیا نتیجہ ہوگا یہ انہوں نے سوچا بھی نہ تھا۔ امی کے کسی عمل نے ایک پرسکون روح کو جھنجھوڑ دیا تھا۔ خدا جانے وہ کوئی جن تھا، بھوت یا کوئی روح۔ وہ ایک لمبا ترنگا کالا مرد تھا، جس طرح حبشی ہوتے ہیں، بالکل حبشی والے ناک نقشے کا۔ امی چونکہ نماز روزے کی پابند تھیں، نانا نانی ماموں گھر کے تمام لوگ نماز روزے کی سختی سے پابند کرتے تھے۔ شاید یہی وجہ تھی کہ اس نے امی کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا۔ امی بتاتی ہیں وہ امی کو کبھی دیوار پر چپکتا نظر آتا تھا، کبھی صحن میں بندھی رسی پر الٹا لٹک کر نظر آتا تھا۔ اس طرح کی مخلوق کے لیے جب کوئی عمل کیا جاتا ہے تو مہینہ 15 دن پہلے جمالی یا جلالی پرہیز کیا جاتا ہے۔ جمالی پرہیز کا مطلب لہسن، پیاز، انڈا، مچھلی سے پرہیز ہوتا ہے۔ جلالی پرہیز بہت سخت ہوتا ہے۔ اس میں صرف دودھ پی سکتے ہیں یا چنے کھا سکتے ہیں، مگر بہت خیال کے ساتھ اگر دودھ کے ساتھ کوئی مکھی یا مچھر بھی پی گئے یا چنے کے ساتھ گھن کھا لیا تو یہ پرہیز ٹوٹ جاتا ہے اور نئے سرے سے یہ پرہیز کرنا ہوتا ہے۔ نماز اول وقت ادا کرنی ہوتی ہے اور تمام مکروہات سے پرہیز لازمی ہوتا ہے۔ یعنی عملیات کے ذریعے کسی مخلوق کو قبضہ میں کرنا بڑا جان کو خطرے میں لینے والا کام ہوتا ہے۔ جب عامل عمل میں کامیاب ہوتا ہے تو اس طرح کے مخلوق کے حاضر ہونے پر حضرت سلیمان علیہ السلام کی قسم دے کر وعدہ لیا جاتا ہے کہ وہ کسی کو نقصان نہیں پہنچائے گا اور پلانے کے وقت ہی حاضر ہوگا۔ امی تو یہ بھی نہیں جانتی تھی کہ ان کے کون سے عمل سے یہ حاضر ہوا ہے۔ خوف اس بات کا تھا کہ یہ حبشی کسی وعدے اور قسم کا پابند نہ تھا۔ نانا نانی نے امی کے معاملے میں کبھی کسی عمل کی مدد نہیں لی۔ نانا کا خیال تھا یہ امی کا وہم ہے، جبکہ امی تمام قصہ نانا کو سنا چکی تھی۔ وہ امی کے علاوہ کبھی کسی کو نظر نہیں آیا۔ نانا کو لگا ان تمام مسائل کا حل امی کی شادی ہے۔ نانا نے مناسب رشتہ دیکھ کر امی کی شادی کر دی۔ ابو بھی مکمل مذہبی تھے۔ امی نے ابو کو اس سارے واقعے سے لا علم رکھا۔ شادی کے بعد بھی وہ حبشی امی کو نظر آتا رہا۔ پتہ نہیں وہ امی سے کیا چاہتا تھا۔ اس نے کبھی امی سے بات نہیں کی۔ امی بھی عادی ہو گئی تھی۔ وہ اب اسے دیکھ کر خوفزدہ نہیں ہوتی تھی۔ وقت گزارنے کے ساتھ ساتھ امی 4 بیٹیوں اور 1 بیٹے کی ماں بن چکی تھی، مگر وہ اب بھی حبشی کو الٹا لٹکا دیکھتی تھیں۔ وقت پر لگاتا اٹھتا رہا۔ 4 بیٹیاں جوان ہو گئی تھیں۔ اچانک ایک دن وہ ہو گیا جس کا ڈر تھا۔ بڑی باجی خوشی و حبشی دیوار پر جب چپکا نظر آیا، باجی چیخ مار کے بے ہوش ہو گئیں۔ باجی کی چیخ سے سب گھر والے ان کے ارد گرد جمع ہو گئے۔ امی باجی کے منہ پر پانی کے چھینٹے مارنے لگیں۔ خوشی بیٹا ہوش میں آؤ، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ خوشی باجی نے آنکھیں کھولیں تو ان کی آنکھیں خوف سے پھٹی ہوئی تھیں۔ وہ کچھ بولنے کی کوشش کرنے لگی مگر الفاظ زبان کے ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ وہ انگلی سے ایک طرف اشارہ کر رہی تھی۔ باجی کے منہ سے بس یہ الفاظ نکلے، وہ کالا آدمی۔ امی ساری بات سمجھ گئیں۔ امی باجی پر آیت الکرسی پڑھ کر پھونکنے لگی۔ ابو بھی آ گئے۔ باجی کو ڈاکٹر کو بھی دکھایا گیا مگر کوئی فرق نہ پڑا۔ باجی دن بدن کمزور ہوتی گئیں۔ وہ ہر وقت خوفزدہ رہتی تھی۔ امی خود دم درود کرتی رہیں، کبھی کسی عمل کو نہیں دکھایا کیونکہ اس طرح امی کا راز فاش ہو جاتا۔ یہ مصیبت امی کی بلائی ہوئی تھی۔ امی کی خام خیالی تھی کہ وہ کالا حبشی باجی کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔
باجی تنہا تنہا رہنے لگیں، وہ بات بھی بہت کم کرتی تھیں۔ میری زندگی سے بھرپور بہن مرجھا کر رہ گئی، اور پھر ایک دن باجی نے زندگی کا ساتھ چھوڑ دیا۔ باجی کی اچانک موت نے امی کو اتمرا کر دیا۔ امی کا یہ انداز نہ تھا کہ باجی مر جائیں گی۔ وہ کھیل جو باجی کے ساتھ کھیلا جا رہا تھا، وہ کھیل کالا حبشی میری دوسرے نمبر کی بہن عرشی سے کھیلنے لگا۔ جو حالات باجی کے تھے، اب وہ حال عرشی کا ہو گیا۔ عرشی مجھ سے بڑی تھی۔ عرشی نے بتایا، وہ کالا حبشی رات کو میرے پاس آ جاتا ہے۔ وہ میرے ساتھ ہی وہی حرکتیں کرتا ہے جو کہ ایک شوہر اپنی بیوی کے ساتھ کرتا ہے۔ جب وہ میرے پاس سے ہٹتا ہے تو میرا پیٹ پھول جاتا ہے، اور صبح فجر تک میں اس حبشی کے شکل کے ڈھیروں بچے پیدا کرتی ہوں۔ ہر رات کے اس عمل سے عرشی کمزور ہوتی چلی گئی۔ جب دوسری بیٹی کی جان پر بن آئی تو امی نے سارا راز ابو سے کہہ دیا۔ ابو سر پکڑ کر بیٹھ گئے۔ اگر تم یہ سب کچھ پہلے بتا دیتی تو میں اپنی بیٹی کو بچا لیتا۔ اب ابو کی دوڑیں عاملوں کے پاس لگنے لگیں۔ طرح طرح کے عامل حضرات اپنا علم آزماتے رہے۔ پیسہ پانی کی طرح بہا، مگر پھر بھی عرشی موت کی پرسکون نیند سو گئی۔ گھر میں پھر جوان موت۔ لوگ طرح طرح کی باتیں بنانے لگے۔ رشتہ داروں نے ملنا جلنا ختم کر دیا۔ دو جوان اموات نے امی ابو کو نڈھال کر دیا۔ مجھے دونوں بہنوں کی موت سے زیادہ یہ خوف تھا کہ اب میرا نمبر ہے۔ عرشی کی موت کو 10 دن گزر گئے۔ ایک دن میں نے رسی سے کپڑے اتار رہی تھی۔ رسی کے کونے پر ایک مردانہ قمیص ٹنگی تھی۔ میں قریب جا کر قمیص دیکھنے لگی۔ میرے گھر میں تو کبھی اس قسم کی کوئی قمیص نہیں تھی۔ یہ سوچتے ہوئے میں نے قمیص کی طرف ہاتھ بڑھایا تھا کہ وہ خوف سے ماری چیخ نکل گئی۔ قمیص میں ایک پر سر پھنسا تھا، کسی کالے آدمی کا، اور وہ سرخ سرخ آنکھوں سے مجھے گھور رہا تھا۔ میری چیخ کی آواز سن کر امی آ گئیں۔ میں امی سے لپٹ گئی۔ امی مجھے بچا لیں، امی وہ کالا آدمی قمیص میں، وہ اس کا سر۔ میرے منہ سے بے ربط الفاظ نکلنے لگے تھے۔ کہاں بیٹا، یہ تو کوئی قمیص نہیں ہے۔ کمال کی بات یہ تھی کہ وہ امی کو نظر نہیں آ رہا تھا۔ امی مجھے لے کر کمرے میں آ گئیں۔ حبشی کو دیکھ کر مجھے احساس ہوا کہ باجی اور عرشی کس آزمائش سے گزر رہی تھی۔ مجھے اپنی موت سامنے نظر آ رہی تھی۔ خوف سے میرا دل میرے حلق میں دھڑک رہا تھا۔ میری حالات دیکھ کر امی متوازن رونے جا رہی تھی۔ اتفاق سے اس وقت امی کی خالہ زاد بہن آ گئی۔ ریحانہ خالہ امی کو روتا دیکھ کر بولی، کیا بات ہے، تم ماں بیٹی کیوں رو رہی ہو؟ خالہ کی ہمدردی پا کر امی پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی اور روتے ہوئے سب کچھ بتا دیا۔ ریحانہ خالہ نے کہا، خدا نے شاید اس وقت مجھے تمہاری مدد کو ہی بھیجا ہے۔ میں کل اپنے مرشد کے پاس پشاور جا رہی ہوں۔ وہاں ہر سال مرید قافلے کی صورت میں جاتے ہیں۔ رہائش اور طعام کی بھی بہترین انتظام ہے۔ اگر تم مناسب سمجھو تو عینی کو میرے ساتھ بھیج دو۔ انشاءاللہ تمہارا مسئلہ وہیں سے حل ہو جائے گا۔ امی نے کہا، ریحانہ باجی، آپ عینی کو اپنے ساتھ لے جائیں گے۔ میں اس کے ابو سے رات کو اجازت لے لوں گی۔ میں اب یہ موت کا کھیل ختم کروں گی۔ غلطی میری ہے تو سزا بھی مجھے ہی ملے گی۔ میرے بچے بے قصور ہیں۔ امی یہ کہہ کر پھر رونے لگیں۔ ریحانہ خالہ نے امی کو تسلی دی اور مجھے صبح تیار رہنے کی تاکید کرتی ہوئی چلی گئیں۔ مجھے تو رات کی فکر بھی تھی۔ رات تو مجھے گھر میں ہی گزارنی تھی۔ رات بھی آ ہی گئی۔ خوف سے میرا دل خشک ہو رہا تھا۔ میں نے دل ہی دل میں دعا کی، یا اللہ میری مدد فرما۔ ریحانہ خالہ کے مرشد کا نام نہیں جانتی تھی، مگر میں صبح صحیح سلامت ان کے پاس پہنچنا چاہتی تھی۔ میں ساری رات جاگتی رہی۔ جب موت سامنے ہو تو نیند کیسے آتی ہے؟ میں پوری رات درود شریف کا ورد کرتی رہی، یہاں تک کہ فجر کی اذان ہو گئی۔ میں نے فجر کی نماز پڑھی اور خدا کا شکر ادا کیا کہ ساری رات وہ معلوم حبشی نظر نہیں آیا۔ میں نے بیگ میں اپنے کپڑے اور ضرورت کا سامان رکھا۔ اتنی دیر میں امی ابو اٹھ گئے۔ ٹھیک 7 بجے ریحانہ خالہ آ گئیں اور میں سب کو خدا حافظ کہتی ہوئی ریحانہ خالہ کے ساتھ باہر آ گئی۔ گھر کے سامنے بس کھڑی تھی۔ بہت سے مریدین حضرت صاحب سے ملنے جا رہے تھے۔ بس میں کھڑکی کی طرف بیٹھ گئی۔ میرے ساتھ ہی ریحانہ خالہ بیٹھ گئیں۔ جب میں نے نظر اٹھا کر گھر کی طرف دیکھا تو دروازے پر حبشی کھڑا مسکرا رہا تھا۔ میری اوپر کی سانس اوپر رہ گئی، بس آہستہ آہستہ چل پڑی۔ میرا خیال تھا کہ وہ بس میں آ جائے گا، مگر وہ آہستہ آہستہ نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ بس چلتی رہی۔ مغرب سے کچھ پہلے بس ایک ہوٹل کے سامنے رکی۔ لوگ اترنے لگے۔
ریحانہ خالہ نے کہا کہ چلو اینی واش روم چلتے ہیں۔ میں بس سے اتر کر ریحانہ خالہ کے ساتھ ہوٹل کے اندر چلی گئی۔ واش روم سے فارغ ہو کر وضو کیا، کھانا کھایا۔ ریحانہ خالہ وہیں بیٹھ کر پان کھانے لگیں۔ میں اٹھ کر کھڑکی کھڑی ہو گئی۔ 6-7 قدم ہی چلی ہوں گی کہ سامنے درخت پر وہی حبشی الٹا لٹکا دکھائی دیا۔ وہ میری طرف غصے سے دیکھ رہا تھا۔ پیچھے سے ریحانہ خالہ نے آواز دینے لگیں، چلو اینی۔ میری قدم من بھر کے ہو گئے۔ میں وہیں جم گئی تھی۔ خالہ نے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ میں جیسے ہوش میں آ گئی، تیز قدم اٹھائی، بس میں سوار ہو گئی۔ حبشی ہنوز وہیں لٹکا ہوا تھا۔ بس چل پڑی، پھر بس 2 جگہ رکی، مگر میں بس سے نہ اتری۔ میں جانتی تھی کہ حبشی اپنی سے پوری کوشش کرے گا کہ میں حضرت صاحب تک نہ پہنچوں۔ حبشی نے جس طرح میری طرف غصے سے دیکھا تھا، مجھے یقین ہو گیا تھا کہ میری پریشانی کا حل مرشد سرکار کے پاس ہی ہے۔ اگلے دن عصر کے وقت ہم حضرت صاحب کے مسافر خانے کے آگے اترے، نماز عصر ادا کی، لنگر خانے میں کھانا کھایا۔ خالہ بولی، اینی بیٹا بے فکر ہو جا، وہ مردود حبشی سرکار کی حدود میں قدم نہیں رکھ سکتا۔ بعد نماز مغرب تمام خواتین مرشد سرکار کی بیگ سے ملنے جائیں گی۔ میں بھی ان کے ساتھ تھی۔ خواتین اپنے مسائل حضرت صاحب کی بیگم کو بتاتی تھی۔ وہ ایک کاغذ پر تمام مسئلہ لکھ لیتی تھی، پھر ان کا حل سرکار کاغذ پر لکھ دیتے تھے۔ میں نے بھی تمام واقعہ بی بی مرشد سے کہہ دیا۔ پھر ہم سب مسافر خانے میں آ گئے۔ خالہ نے ٹھیک کہا تھا، وہ مردود حبشی اب تک مجھے یہاں نظر نہیں آیا تھا۔ اگلی صبح ایک عورت مسافر خانے میں آئی اور آواز لگا کر کہنے لگی، اینی کون ہے؟ سرکار بلا رہے ہیں۔ میں اٹھ کر کھڑی ہوئی۔ ریحانہ خالہ بولی، اینی بیٹا پردہ کر کے جانا، سرکار بے پردہ بیویوں سے نہیں ملتے۔ میں نے خود کو چادر سے اچھی طرح ڈھانپ لیا۔ جب میں حضرت صاحب کے پاس پہنچی تو وہاں بی بی مرشد بھی موجود تھی۔ بی بی نے مجھے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ میں وہیں زمین پر بیٹھ گئی۔ حضرت صاحب مجھ سے مخاطب ہوئے۔ بی بی نے مجھے اپنا مسئلہ بتایا۔ اب آپ کچھ کہیں۔ میں اپنی دونوں بے قصور بہنوں کی موت کا بتاتے ہوئے رو پڑی۔ حضرت صاحب بولے، ابھی اس کو بلائے لیتے ہیں، میں خود اس سے معلوم کرتا ہوں کہ وہ کیوں تم لوگوں کو پیچھے پڑا ہے۔ حضرت صاحب نے آنکھیں بند کیں، پھر چند سیکنڈ بعد اچانک آنکھیں کھول دیں۔ وہ حیرت سے بولے، وہ تو مسلمان ہے، پھر اس طرح کی حرکتیں کیسے کر سکتا ہے؟ پھر حضرت منہ ہی منہ میں کچھ پڑھنے لگے۔ کچھ دیر بعد وہ کالا حبشی حضرت صاحب کے سامنے کھڑا تھا۔ حضرت صاحب نے گرجدار آواز میں کہا، بیٹھ جا۔ وہ فوراً بیٹھ گیا۔ اس کی نظریں نیچی تھی۔ سرکار بولے، کیوں اس خاندان کے پیچھے پڑا ہے؟ مسلمان ہوتے ہوئے دوسرے مسلمان کو تنگ کرتا ہے۔ حبشی بولا کہ اس لڑکی کی ماں نے مجھ پر عمل سے قبضہ کیا۔ آپ تو جانتے ہیں میرا عمل میں جلالی پرہیز کیا جاتا ہے، اور یہ عمل ایک ایسے چراغ کو سامنے رکھ کر کیا جاتا ہے جس میں بڑے مینڈک کا خون اور جوتا کپڑے ڈال کر جلایا جاتا ہے۔ مجھے بلانے کے لیے چراغ جلایا جاتا ہے اور واپس بھیجنے کے لیے چراغ گل کر دیا جاتا ہے۔ میں یہاں اپنے قبیلے سے دور، اپنے بیوی بچوں سے دور قید ہوں۔ وہ نہ مجھ سے کوئی کام لیتی ہے اور نہ آزاد کرتی ہے۔ مرشد بولے، تو ان بچیوں کو کیوں پیچھے پڑا ہے؟ قصور اس کی ماں کا ہے جس نے تجھے اپنے عمل سے حاضر کیا۔ تو نے ان کی ماں کو کیوں نقصان نہ پہنچایا؟ حبشی بولا، اس کی اماں کا نام ہی 2 دھاری تلوار ہے، بھلا میں زینت فاطمہ نامی اس کی ماں کو کیسے نقصان پہنچا سکتا ہوں؟ مرشد بولے، اب کیا چاہتا ہے؟ حبشی اداب سے بولا، اس کی ماں سے کہیں مجھے آزاد کر دے۔ مرشد بولے، اور جو اس کی 2 جوان بہنیں جان سے گئیں، اس کی سزا تجھے بھگتنا پڑے گی۔ حبشی گڑگڑانے لگا، سرکار مجھے معاف کر دیں، میں نے گناہ کیا اور اب میں توبہ کرتا ہوں۔ مرشد گرجے، تو نے خدا کا بنایا قانون توڑا ہے، بھلا اپنی اس فوج کو جو اس لڑکی کی بہنوں نے جنی ہے۔ کچھ سیکنڈ بعد چھوٹے چھوٹے ڈھیروں بچے سے کمرہ بھر گیا۔ سب بچے حبشی کی فوٹو کاپی تھے۔ مرشد بولے، تو اب اس فوج کے ساتھ مل کر انسانوں کو تنگ کرے گا۔ حضرت آنکھیں بند کر کے کچھ پڑھنے لگے۔ تمام بچے ایک ایک کر کے صابن کے بلبلوں کی طرح پھٹنے لگے۔ سب ایک ایک کر کے ختم ہو گئے۔ ایک حبشی کی باری تھی۔ حضرت صاحب نے ہاتھ میں پانی لے کر بلند آواز میں کلمہ پڑھا، اللہ اکبر کہہ کر پانی کے چھینٹے حبشی پر پھینک دیے۔ حبشی کے جسم پر آگ لگ گئی، وہ راکھ کا ڈھیر بن گیا۔ آج میں خوش و خرم زندگی گزار رہی ہوں۔
مرشد صاحب نے میرے لیے خدا سے خصوصی دعا کی تھی اور خدا نے بندے کے روپ میں مرشد صاحب کو میرے لیے فرشتہ بنا کر بھیج دیا۔ کالا حبشی آج بھی کبھی چشم زدن میں میرے سامنے آ جاتا ہے تو میں یہ سوچ کر ہی کانپ جاتی ہوں کہ اگر میرا انجام بھی میری بہنوں جیسا ہوتا تو